السلام علیکم. مطالعہ پاکستان کلاس نہم چیپٹر نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس. آج ہم چیپٹر نمبر 1 کو سمارٹ سلیبس کے مطابق اور بورڈ کی اسکیم کے مطابق ڈسکس کریں گے. آج ہم چیپٹر نمبر 1 کو جو کہ پاکستان کی نظریاتی اساس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ چیپٹر نمبر 1 میں اگر بورڈ کے سب سے پہلے ہم کیا دو کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے, دو کیٹیگریز میں سے ایک تو سمارٹ سلیبس کے مطابق آج ڈسکس کریں گے اور دوسرا بورڈ اسکیم کے مطابق, جیسے میں نے بورڈ پہ بھی مینشن کر دیا سمارٹ سلیبس اور بورڈ اسکیم کے مطابق. سب سے پہلے ہم بات کس کی کریں گے, بورڈ اسکیم کے مطابق. چیپٹر نمبر 1 جو ہے پاکستان کی نظریاتی اساس وہ بورڈ اسکیم کے مطابق ہے. اس میں اب بورڈ اسکیم کے مطابق یعنی کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس چیپٹر میں سے مختصر سوالات جو ہے شارٹ کوسچن جو ہے وہ 5 شارٹ کوسچن جو ہیں چیپٹر نمبر 1 میں سے آنے ہیں. تفصیلاً سوالات اگر دیکھا جائے جسے لانگ کوسچن بھی کہتے ہیں, جو کہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں 3 لانگ کوسچن ہوتے ہیں, ان 3 میں سے ایک لانگ کوسچن جو ہے وہ کس میں سے آنا ہے, چیپٹر نمبر 1 میں سے. چیپٹر نمبر 1 میں سے ایک لانگ کوسچن آپ کو آ جائے گا ایم سی کیوز, ٹھیک ہے, مروزی کی صورت میں. اب کیونکہ آپ کے سامنے سمارٹ سلیبس بھی ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مطالعہ پاکستان کی جو بک ہے وہ بھی چینج کی گئی ہے. اگر پچھلی بک میں دیکھیں, پرانی بک میں دیکھا جائے تو اس میں صرف ایم سی کیوز ہی تھے, ایم سی کیوز اور فل ان دی بلینکس. لیکن اب اس بک میں اگر نیو بک میں دیکھا جائے, نیو ایڈیشن میں دیکھا جائے, جیسے یہ والی بک آپ کے سامنے نیو ایڈیشن ہے, اس سال حکومت پنجاب نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ بک انٹروڈیوس کروائی ہے. اس میں اگر اس کی ایکسرسائز دیکھی جائے, مروزی دیکھی جائے, اس میں ایم سی کیوز بھی ہیں اور اس میں فل ان دی بلینکس بھی ہیں اور اس میں کالم بھی ہیں. اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایم سی کیوز آئیں, ٹھیک ہے, ایکسپیکٹڈ ہے 5 نمبر کی فل ان دی بلینکس بھی آ سکتی ہے, کالم بھی آ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر یعنی کہ ایکسپیکٹ یہی چیز ہے کہ 10 نمبر کے ایم سی کیوز ہی آئیں. ایم سی کیوز میں سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سے 3 نمبر کے جو ایم سی کیوز ہے وہ کہاں سے آنے ہیں, چیپٹر نمبر 1 میں سے. 3 نمبر کے ایم سی کیو جو ہے وہ کدھر سے آنے ہیں, چیپٹر نمبر 1 میں سے. چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ بورڈ اسکیم کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. پہلا جو سیکشن ہے مطالعہ پاکستان کا, جسے سوال نمبر 2 بھی ہم کہتے ہیں, پیپر اٹیمپٹ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے. سوال نمبر 1 جو ہے 10 نمبر کی مروزی ہوگی, آبجیکٹیو جسے کہتے ہیں. سوال نمبر 2 جو ہے اس کا یعنی کہ مختصر, آپ سوال نمبر 2 پر لکھا ہوگا کوسچن پیپر کے اوپر اور نیچے لکھا ہوگا مختصر سوالات کے کوئی سے 6 کے جوابات دیں. تو اس میں مختصر سوالات پہلا سیکشن جو ہے شارٹ کوسچن کا وہ 9 شارٹ کوسچن آپ کو آئیں گے. 9 میں سے اگر دیکھا جائے تو 5 شارٹ کوسچن. اب اس کی اسکیم کیا ہے بورڈ کی, پہلے 2 چیپٹر میں سے پہلا سیکشن جو ہے بورڈ کے پیپر میں آپ کو آئے گا, جس میں سے 5 شارٹ کوسچن جو ہیں وہ کدھر سے آئیں گے, چیپٹر نمبر 1 میں سے. یہ ہے بورڈ کی اسکیم. 5 جو شارٹ کوسچن ہیں وہ کدھر سے آئیں گے, چیپٹر نمبر 1 میں سے, ٹھیک ہے. تو چیپٹر نمبر 1 اسکیم میں بھی شامل ہے, بورڈ پیٹرن میں بھی شامل ہے, اس لیے 10 نمبر جو ہیں وہ چیپٹر نمبر 1 میں سے آنے ہیں. پھر تفصیلاً سوالات جو ہے وہ اس میں سے ایک, آپ کو پتہ ہے بورڈ کا اگر پیپر ہے, بورڈ کا حصہ سونگ جو ہے کوسچن نمبر 3 جو ہے اس میں 3 لانگ کوسچن آئیں گے, جس میں سے پہلا لانگ کوسچن جو ہے وہ آپ کو ایک لانگ کوسچن جو ہے وہ کس سے آئے گا, چیپٹر نمبر 1 میں سے. لہٰذا چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ یہ کس میں شامل ہے, اسکیم میں شامل ہے. چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ کس میں شامل ہے, اسکیم میں شامل ہے. اور 8 نمبر کا لانگ جو ہے کنفرم, ایکسپیکٹڈ بھی نہیں, کنفرم جو ہے وہ 8 نمبر کا جو لانگ ہے وہ چیپٹر نمبر 1 میں سے آنا ہے باقاعدہ. آگے ایم سی کیو جو ہے مروزی, وہ 3 نمبر کے جو ہے ایم سی کیوز وہ آئیں گے. اب اس کا اگر اس کے ٹوٹل کیا جائے تو 10 نمبر کے شارٹ, 8 نمبر کا لانگ اور 3 نمبر کے ایم سی کیوز. تو ٹوٹل اگر دیکھا جائے 50 مارکس کا آپ کا یہ پیپر ہے. 50 میں سے 21 مارکس جو ہیں وہ چیپٹر نمبر 1 میں سے ہی آنے ہیں.
50 में से अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो 21 नंबर जो है वो किधर से आएंगे, चैप्टर नंबर 1 में से। तो ये थी बोर्ड की स्कीम, आपको जो मैंने बता दी है। बोर्ड की स्कीम के मुताबिक नहायत ही अहम चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से शॉर्ट भी 5 आने, एक लॉन्ग जो है कंफर्म आना है, और एमसीक्यू जो है 3 आने हैं। कुल नंबर अगर देखा जाए तो 21, 50, 50 में से 21 नंबर का जो पेपर है चैप्टर नंबर 1 में से आना है। आगे अगर हम देखें तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अगर इसे डिस्कस करें तो मुख्तसर सवाल जो है एडिशनल जो है वो अगर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक देखा जाए चैप्टर नंबर 1 में से तो 50 से ज़्यादा इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 40 जो है मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद जो आगे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद तफसीली सवाल अगर देखे जाएँ तो 5 तफसीली सवाल हैं, ठीक है, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं, जो चैप्टर के एंड में है, और मशकी सवाल जिसे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, 6, चैप्टर नंबर 1 के। मरूजी अगर देखी जाए, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको इंट्रो में भी आपको बताया, शुरू में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि मरूजी जो है वो एमसीक्यूज भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉलम भी है। तो ये पेज नंबर 15 और 16 पर इससे क्या है, मरूजी, ठीक है। अभी मैंने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक भी आपको डिस्कस करके यानी कि बता दिए इसके बारे में। अब कितने मुख्तसर सवालात हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि हमें पाकिस्तान किस सदी का वाक़या है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 लफ्ज़ी मायने के लिहाज से नज़रिए की तारीफ करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए इस्तिलाही मायने के लिहाज से नज़रिए की तारीफ करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए नज़रिए से क्या मुराद है उसके बारे में पूछा है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 मुश्तरका सियासी मुकासद से क्या मुराद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 नजरिए के पस पर्दा कौन से अनासर शामिल होते हैं। ये क्या में पाकिस्तान की सदी का वाक़या, लफ्ज़ी मायनी, इस्तिलाही मायनी, नजरिए से क्या मुराद है, नजरिए के माहद से लेकर नजरिए की अहमियत तक, ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो लॉन्ग है ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आ सकता है, लॉन्ग की सूरत में भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने नजरिया पाकिस्तान का मफहूम बयान करें। फिर कायदे आज़म के मुताबिक नजरिया पाकिस्तान से क्या मुराद है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया नजरिया पाकिस्तान की तारीफ करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में इस्लामी रियासत में अक़लियतों के बारे में क्या फरमाया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 1947 की दस्तूर साज़ असम्बली में कायदे आज़म ने अक़लियतों के बारे में क्या फरमाया। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 नज़रिया पाकिस्तान के नासर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 ईमान से क्या मुराद है। 14 तौहीद से क्या मुराद है। 15 अल्लाह के कादिर मुतलक होने से क्या मुराद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए तो अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है। अब ईमान नज़रिया पाकिस्तान के अनासर, नज़रिया पाकिस्तान के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर नहायत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 29 तक ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर बुक के लिहाज से देखा जाए तो ये 3 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में तफसीला सवालात में से 5 तफसीला सवालात हैं, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर क्या है। तो जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है 3 पेजेस पर उसे यानी कि मेंशन किया गया है बुक पर। तो 3 पेजेस का जो शॉर्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 29 तक बनते हैं। ये इंतहाई अहम शॉर्ट है। ये अगर लॉन्ग आपको नहीं आता बोर्ड में तो इसमें से शॉर्ट जो है वो कंफर्म आ सकते हैं, लिहाजा आप इसकी अच्छी तैयारी करें। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 में तौहीद से क्या मुराद है। 15 अल्लाह के कादिर मुतलक होने से क्या मुराद। फिर 16 में अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है। 17 में पूछा गया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। फिर 18 अरकान इस्लाम। 19 नमाज की अहमियत। 20 में ज़कात के माशी फ़वाइद। 21 रोज़े की अहमियत। 22 में हज की अहमियत। 23 में कानून की हुक्मरानी। 24 में रियासत मदीना के बारे में आप क्या जानते हैं। 25 में देखा जाए हुकूमत के बारे में, नबी सल्लल्लाहु हुकूमत के बारे में इल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया। 26 पर खुतबा हिज्जतुल विदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। 27 मसावात और नस्ल इंसानी का दर्स देते हुए आपने क्या फरमाया। अदल इंसाफ के बारे में क्या फरमाया। कबीला बनु मखज़ूम की औरत का वाक़या बयान करें। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। 712 में मोहम्मद कासिम की आमद से क्या हुआ। शॉर्ट नंबर 32 में गज़वे दौरे हुकूमत के बारे में आप क्या जानते हैं। 23 में ठीक है, ये सारे जितने भी है ना इसमें मुग़लिया दौरे हुकूमत। अब दो कौमी नज़रिया अगर रिसेंटली बुक में देखा जाए दो कौमी नज़रिया सर सैयद के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन ये जो न्यू एडिशन है इसमें दो कौमी नज़रिया बयान किया है, डेफिनेशन बयान किया है। उसके बाद बाकायदा 712 से लेकर सर सैयद तक
ٹھیک ہے، بتایا کہ دو قومی نظریہ کیسے کیسے اور کس طریقے سے پیش کیا گیا. میں 712 میں محمد بن قاسم نے کس کو شکست دی، پھر غزنوی دور حکومت آیا، پھر سلطنت دلی کی بنیاد کس نے رکھی، یہ شارٹ کویشچن کے بارے میں پوچھا گیا ہے. پھر سلطنت دلی کے مشہور حکمران کون تھے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. 35 میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد کب اور کس نے رکھی، 36 میں مغلیہ دور کے حکمران، 37 میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کیا کیا گیا، مسلمانوں کو یعنی کہ ان کے جو آخری مغل بادشاہ کون تھے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. 38 میں اردو ہندی تنازع کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. 39 سر سید کب اور کہاں پیدا ہوئے. شارٹ کویشچن نمبر 40 میں سر سید کی کیا کون سی بات بیان کریں، سیاسی خدمات بیان کریں. آگے اگر دیکھا جائے سمارٹ سلیبس کے مطابق تو شارٹ کویشچن نمبر 41 بنتا ہے چودھری رحمت علی کے مطابق نظریہ پاکستان کی تعریف. ٹھیک ہے، پھر شارٹ کویشچن نمبر 42 بنتا ہے چودھری رحمت علی کب اور کہاں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، شارٹ کویشچن نمبر 43 اگر دیکھا جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام کب ہوا. ایسٹ انڈیا، یہ بھی نہایت اہم شارٹ ہے. شارٹ کویشچن نمبر 44 اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد. پھر اگر شارٹ کویشچن نمبر 45 دیکھا جائے تو اس میں قائد اعظم نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا. شارٹ کویشچن نمبر 46 دیکھا جائے تو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد نے کیا فرمایا. پھر شارٹ کویشچن نمبر 47 میں 1947 میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا، یہ بھی نہایت اہم شارٹ ہے. شارٹ کویشچن نمبر 18 اگر سمارٹ سلیبس کے مطابق دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد نے کیا فرمایا. شارٹ کویشچن نمبر 49 میں ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد نے کیا فرمایا. شارٹ کویشچن نمبر اگر 50 دیکھا جائے تو قائد اعظم بڑے صغیر کی سیاست سے کب مایوس ہوئے. تو یہ 50 شارٹ کویشچن ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس. اگر آپ ان 50 شارٹ کویشچن کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں تو آپ کا جو پیپر ہے جو 21 نمبر ہے، جو 10 نمبر ہے، کیونکہ شارٹ کویشچن کتنے نمبر کے آگے ہیں 10 نمبر کے، وہ اس میں سے آپ کے کیا ہو جاتا ہے کنفرم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو 10 نمبر کا جو آپ کا جو کویشچن ہے وہ اگر یہ 50 شارٹ کویشچن اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے 10 نمبر جو ہے وہ کنفرم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لونگ کی طرف آ جائے تو لونگ کویشچن ایکسرسائز میں جو دیے گئے ہیں تو سب سے پہلے نظریے کے محاذ اور اس کی اہمیت کے بارے میں تفصیلاً نوٹ لکھیں. علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان. نظریہ لونگ کویشچن نمبر 3 اگر دیکھا جائے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، سر سید کے مطابق اور چودھری رحمت علی کے مطابق. یہ تیسرا لونگ کویشچن ہے. لونگ کویشچن نمبر 4 اگر دیکھا جائے نظریہ پاکستان کے عناصر کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اور اگر لونگ کویشچن نمبر 5 دیکھا جائے تو لونگ کویشچن نمبر 5 دو قومی نظریے کی وضاحت کریں. تو یہ 5 لونگ کویشچن ہے. اگر یہ 5 لونگ کویشچن آپ اگر کر لیتے ہیں اس کی اچھی تیاری تو 8 نمبر جو ہے آپ کے کنفرم ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ایکسرسائز ہے اس کی ایکسرسائز کے جو شارٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا. اس کے بعد عقیدہ رسالت کا مطلب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام، اب یا کبھی نہیں کے نام سے، نو اور نیور کے نام سے یہ ایک کتابچہ کس نے شائع کیا. ٹھیک ہے، یہ 6 شارٹ کویشچن ہے.
اب میں نے آپ کو یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسمارٹ سلیبس کے مطابق ٹھیک ہے بتایا ہے اور بورڈ اسکیم کے مطابق بتایا ہے. اگر آپ اس حساب سے چیپٹر نمبر 1 کی تیاری کرتے ہیں ان شارٹ کویشچن کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے, تو آپ کے جو 20 شارٹ کویشچن کو لانگ کو اور ایم سی کیوز کو تو آپ کے جو 21 نمبر ہے وہ کنفرم ہے. لہٰذا اس لیکچر کو ٹھیک ہے اور ان شارٹ کویشچن کو اچھے طریقے سے یاد کریں. شکریہ.